مجھے اس دن ایک بندہ کہنے لگا شادی بیاہ میں اتنی گنجائش ہے، اتنی سختی نہیں ہے، کچھ نہ کچھ گانے بجانے کی اجازت ہے۔ میں نے کہا جی ہاں، آپ یہ حدیث پوری تو پڑھ دیں جس میں لکھا ہوا ہے صحابہ کرام کے دور میں گانا بجانا شادی میں ہوتا تھا، یہ پوری حدیث سنا دیں، بات پوری ہو جائے گی۔ اجی میں نے تو اتنی پڑھی ہے، میں نے کہا میں نے پوری پڑھی ہے، یہی حدیث پوری سنا دو، پوری سناؤ تو بات بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ واقعہ یہ تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، وہ حضرت عفرا رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، وہ شہید ہوئے ہیں جنگ بدر میں، ان کی بیٹی کی شادی ہے حضرت ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کی، اللہ کے رسول تشریف لائے ہیں۔ فجعل جویریات یندبن بالدف، صحابہ کہتے ہیں نابالغ بچیاں بیٹھی تھی، انہوں نے دف بجانا شروع کر دیا۔ اس موقع پہ اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے، شادی میں اس کی اجازت ہے۔ میں نے کہا سنو، دف بجایا تھا، ڈھول نہیں بجایا تھا، اور نابالغ بچیوں نے گایا تھا، بالغ عورتوں نے نہیں گایا تھا۔ کسی گویے کو نہیں بلوایا، کسی میراثی کو نہیں بلوایا، کسی کی سی ڈی اور کیسٹ نہیں چلائی، کسی کنجر خانے کو منعقد نہیں کیا، وہ چھوٹی بچیاں تھی، صحابہ کی اولاد تھی۔ ہاں آج بھی چھوٹی بچیاں بیٹھیں اور یہ کام کریں تو کون روکتا ہے؟ اور دف ہونا چاہیے، دف، ڈھول نہیں ہے، ایک ڈھول ہوتا ہے ایک دف ہوتا ہے، اس میں بڑا فرق ہے۔ ڈھول وہ ہے جس کے دونوں طرف سے چمڑا ہو، اور دف وہ ہے جو ایک طرف سے برتن ہو ایک طرف سے چمڑا ہو۔ دف اور ڈھول میں زمین تے آسمان جرا فرق ہے، پوتر تے پیو جرا فرق ہے، اور ہم اس کو بٹھا کر شادی نہیں ایسے بھی اجازت ہے۔ اور شادی خانہ آبادی کے لیے کی جاتی ہے، اور شادی خانہ آبادی بنتی تب ہے جب اللہ کے احکامات کو توڑا نہ جائے۔ تو یہ نکاح ہم سے یہ چاہتا ہے۔